बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको सुनो न्यूज़ में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ मेयर एक स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है। और बहुत से लोग कहते हैं ये सेकंड रिलीजन के तौर पे भी इसको लिया जाता है। और 29 साल के बाद चैम्पियन ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना ये एक बहुत बड़ी बात भी है, बहुत बड़ी पाकिस्तानी लोगों के लिए खुशखबरी भी है। बट उसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है कि पाकिस्तानी टीम जस्ट 4 डेज़ के अंदर इस इवेंट से बाहर होगी। और सिर्फ अपनी अगर होम सॉइल पे भी बात करें तो एक मैच ही खेल पाई, दूसरा ओबियसली दुबई खेला उन्होंने, तीसरा वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से बांग्लादेश के अगेंस्ट। इन पे आज डिटेल में बात करेंगे और साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी रीजंस हैं कि दुनिया की जब सारी टीम पाकिस्तान ट्रैवल करती है और भारत ट्रैवल नहीं करता। जी, इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो शायद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में वन ऑफ द बेस्ट है। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली विक्रांत गुप्ता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर रियली ऑनर सर। विक्रांत भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान आने का आपका जान लेते हैं। पूरी दुनिया ने आपने क्रिकेट को कवर किया, पूरी दुनिया ट्रैवल किया, ये जो प्यार हम देख रहे हैं और मैंने अपनी लाइफ पे ये स्टारडम और सब कुछ क्रिकेटर्स का तो ऑब्वियसली आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आपको जितना प्यार मिल रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे? आपने स्टारडम वक्त बस लफ्ज बड़ा गलत बोल दिया। हम लोग स्टार ना, आप स्टार है ना मैं स्टार हूँ। नहीं, आपको नहीं सर, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उनकी अचीवमेंट है ना। वो फिल्म स्टार हो या फिर स्पोर्ट्समैन हो, हम लोग आप लोग जो है जरिया बन जाते हैं ऐसे ही। बट ये है कि हाँ, पाकिस्तान में जिस तरह इंडियन क्रिकेट को प्यार मिला है वो मैंने अब आके देखा है। मैं सिर्फ पढ़ता था और सुनता था, मैंने आंखों से आके देखा है यार। विराट कोहली, रोहित शर्मा के जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं, रोते हैं कि जी विराट आउट हो गए। तो उस लिहाज से ये मेरे लिए एक आई ओपनर है एंड आई एम श्योर मतलब इंडियन प्लेयर्स भी इस बात को समझते होंगे और शायद देख चुके होंगे कि उनको लेके जुनून कितना ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये अब ऑब्वियसली एक जो पाकिस्तान इंडिया का टाकरा है, शायद क्रिकेट को लाइव इसी ने रखा हुआ है। बट ये मेरा मानना ये कि शायद ये क्रिकेट से बहुत बियॉन्ड की चीज़ है। जी जी, पूरी दोनों नेशन को जोड़ती है। सेकंड रिलीजन के तौर पे हम लोग इसको लेते हैं, पाकिस्तान भी लेता है, इंडिया भी लेता है। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है, एक तो हमारा आपस में मैचेस नहीं हो रहे, इंटरनेशनल इवेंट पे खेलते हैं। अब जब भारत ने पाकिस्तान आना था तो मैंने कुछ लास्ट ईयर आप भी थे कतर में, मैं भी था, मेरी कुछ लेजेंड से बात हुई जो आपकी पॉलिटिकल साइड के साथ एफिलेटेड हैं, जैसे हरभजन है और या गौतम गंभीर है। इन्होंने कहा जी हम नहीं आएंगे, बाकी प्लेयर ने जनरल यही कहा कि हमें आना चाहिए और हम आएंगे। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आपके फैंस या लोग भी जो है ना 99% सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में आपको समझ आ जाता है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। इन द कंट्री पाकिस्तान हमेशा कहता है कि जी आप आए खेलें और हमें भी जाना चाहिए। जैसे 2023 में हमने जाना था तो पाकिस्तान के 99% लोगों को मैंने देखा, उन्होंने कहा जी जाना चाहिए इंडिया। ये जो आप टसल देख रहे हैं, इसको क्या सोल्यूशन आप समझते हैं? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। एज ए जर्नलिस्ट आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आगे मूव फॉरवर्ड? एज ए जर्नलिस्ट मैं कैसे सॉल्यूशन दे सकता हूँ? सर, मैं पाकिस्तान 3 दिन के लिए आया टूर्नामेंट कवर करने, देखने के लिए कि यहाँ पे बाकी टीमें क्या कर रही हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कोई पैगाम लेके, अमन की आशा लेके नहीं आया हूँ सर। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं कोई एम्बेसडर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ लेने आया हूँ। मैं वो भी नहीं हूँ जो दोनों मुल्कों की तलखी को रिजॉल्व कर देगा। जो आप मुझे बताइए, मैं आपसे चलो सवाल करता हूँ, पाकिस्तान की हुकूमत क्या इंडिया के कंसर्न्स, जो इंडियन गवर्नमेंट की हुकूमत है, उनके कंसर्न्स को एड्रेस क्यों नहीं कर रही? आपके पास जवाब है? वो क्रिकेट के थ्रू किया तो जा सकता है ना है? कैसे? जैसे हम गए आपके कंट्री में, आप नहीं, हुकूमत, इंडियन गवर्नमेंट के जो कंसर्न्स हैं, मैंने आपसे ये सवाल पूछा। जी, मैं वही कह रहा हूं, अगर वो रिटर्न देते हैं, लेट्स सपोज वो रिटर्न देते हैं जी, और उसको ऑन पेपर लाया जाता है और वो बताया जाता तो ऑब्वियसली वो करेंगे। तो आपको लगता है कि रिटर्न नहीं होता इनका? मुझे नहीं पता। आप जी, मैं तो बता रहा हूं नहीं आया, ये आईसीसी ने भी जब कहा था। अरे सर, मैं आईसीसी नहीं कह रहा हूं, मैं सरकारी कह रहा हूं। इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान गवर्नमेंट से अगर कंसर्न होगा तो क्रिकेट का कंसर्न थोड़ी है। मैं कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के नॉर्मल कब होंगे, मैं आपने मुझसे सवाल पूछा। देखिए, मैं उसका काउंटर आर्गूमेंट है कि आपकी जो एमएमए के फाइटर आते हैं, आपकी कबड्डी की टीम आई, सब कुछ आते रहे, सिर्फ क्रिकेट। आप यहाँ तो मेरा सवाल से बच रहे हो, आप ना डक करी जा रहे हो, है ना। आप सोच रहे हो आप बाउंसर मार दोगे, मैं उसमें फंस जाऊंगा। मैंने आपसे सिंपल सवाल पूछा, आपने कहा जी पाकिस्तान के प्रति इंडियन जो लोग हैं वो कहते हैं कि इंडियन टीम को नहीं जाना चाहिए, राइट? और आप कह रहे हैं पाकिस्तान में लोग कह रहे थे कि वहां जाना चाहिए, राइट? आप ये बताइए, क्रिकेट दोनों मुल्कों की क्यों बंद हुई? पॉलिटिकल। क्या था पॉलिटिकल? जब रिश्ते ही खत्म हो गए
تو رشتے جڑیں گے تو کرکٹ آئے گی نا. بٹ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اسٹیٹ لیول پہ کہ جتنی بھی چیزیں ہم کر سکتے تھے قدم بڑھایا, ہم تو چاہتے ہیں ایز اے فین آف کرکٹ. میرا میں صرف اس کو ختم کرنا بات کو چاہوں گا, میں چاہ رہا ہوں کہ آگے چلیں ہم دونوں کنٹریز, کہ دونوں کنٹری ملیں, آپ آئیں, ہمیں بہت خوشی کیسے ملیں گی. ہاں چلیں ہم کرکٹ کی طرف آتے ہیں. اللہ کرے, ہماری تو وش ہے کہ جی یہ دونوں اسپورٹس فلرش کریں اور نیبرز کے ہوتے ہوئے اچھے نیبرز کے طور پہ چلیں. پاکستان انڈیا کی رائیوری سر بہت امپورٹنس رکھتی ہے, اور شاید ہمارا ماننا یہ کرکٹ فلرش اسی سے کر رہی ہے. پاکستانی کا جو ڈبیکل ہم دیکھ رہے ہیں لاسٹ 2-3 سال سے خاص طور پہ, میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ جب سرفراز کو ہمارے بورڈ نے ہٹایا اور کپتانی کا چینج ہوئی, اس کے بعد ایک ایسی رفٹ پیدا ہوئی جو وہ بعد میں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکی. آپ ایز اے جرنلسٹ کیا دیکھتے ہیں, یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے کرکٹ کے لیے اور پاکستان انڈیا کی رائیوری کے لیے, کیونکہ جب مقابلہ ون سائیڈڈ ہوگا تو فینس کا کنیکشن ٹوٹے گا, اور ابھی جس طرح پاکستان میں پوری نیشن مایوس ہے, یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے آپ کے لیے, پاکستان کے لیے, اور ایون مقابلے کے لیے, دونوں کے مقابلے کے لیے. پاکستان کی کرکٹ کو دیکھ کے ہی سر یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ مطلب ایسا کیسے ہے کہ آپ کے پاس پلیئر نہ ہوں, یا ایسا کیسے ہے کہ یہ پلیئر جو ہیں وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں. آپ نے صحیح کہا, 2023 ایشیا کپ کے بعد سے اب پاکستان انڈیا کا مقابلہ نہیں ہے. اس سے پہلے اچھے میچ بھی ہوئے ہیں, اب میلبرن میں ہم جیتے, بٹ پاکستان اور انڈیا کا وہ مقابلہ مطلب ون آف دا بیسٹ ایور میں آ گیا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, ICC کی بلے بلے ہو گئی. اس کے بعد ICC نے اگلے 4 کانٹریکٹ بھی سائن کر لیے. بٹ اب جو پرفارمنس ہے, اب ICC کو بھی یہ ہوگا کہ یار یہ اس کو کتنی بار اور کیسے بیچیں گے. تو پاکستان کے پاس, میں اگین بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں, ایسا ہو نہیں سکتا کہ پلیئر نہ ہو. آپ پہلے ایک سسٹم سے لے کے آتے تھے پلیئر, نہیں, آپ تو گلی محلے سے لے آتے تھے اور آپ وسیم اکرم بنا دیتے تھے, آپ انضمام بنا دیتے تھے, آپ شاہد افریدی بنا دیتے تھے, شعیب اختر بنا دیتے تھے. تو اب کیا ہو گیا, یہ تو آپ کو معلوم ہوگا. بیکاز مجھے یہ لگا کہ آپ کی جو ابھی ٹیم کھیل رہی ہے, زیادہ لڑکے تو تجربے والے لڑکے کھیل ہی رہے ہیں, یہی 3-4 سال سے چل رہے ہیں, وہی کھیل رہے ہیں. تو دقت کہاں آ رہی ہے, کیا وہ کپتانی کا ایشو ہے؟ رضوان میں کپتانی کی بھی ایبلٹی ہے یار, اور کپتان ہر 2.5 مہینے میں تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا. کوئی یہ سال کے 6 موسم تھوڑی ہیں کہ 6 کپتان بدل دو. سو یا تو آپ پیشنس رکھیں, ہر بڑے ملک, ہر بڑی ٹیم میں یہ آتا ہے دور کہ جب ڈپ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی ادھر سے وے فارورڈ نظر آتا ہے کہ ونس فار آل ایک کلوز کیا جائے؟ کیونکہ بھارت نے ایک اچھی چیز کیا کی, 90 سے اگر کرکٹ فالو کریں تو کپتان چینج نہیں کیے, ریگارڈلیس کہ جو بھی کنٹری کی ٹربولنس ہو. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کنٹری کی سچویشن یا ٹربولنس وہ آپ کے سپورٹس میں ریفلیکٹ کرتی ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہمارا جو ہے کہ 6 چیئرمین چینج ہو جانا, ایک ICC میں میٹنگ کر کے آتا تھا, اگلی دفعہ کوئی اور آتا تھا, مذاق بنا. پھر 26 سلیکٹر چینج ہوئے, 5 ہمارے کوچز چینج ہوئے اور 4 کپتان چینج ہو گئے. آپ کے خیال میں, بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جو کور تھا 15-16 لڑکوں کا, انہوں نے نیپوٹزم کیا, ایک گروپنگ کی, انہوں نے کسی اور کو آنے نہیں دیا. تو یہ اگر سیم لڑکے ہیں تو پھر کیسے ہار سکتے ہیں؟ آپ کی نظر میں بابر کا دوبارہ کپتانی لینے والا مسئلہ, ان کو کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی, لے کے پھر دوبارہ چلی گئی نا, تو کیا رہے گی آپ کی عزت؟ اور اب پاکستان میں لوگ کہتے ہیں ان کو ٹیم سے نکال دو, تو وہ تو بندہ ویسے ہی اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں گے. باقی سارے جواب آپ نے خود دے دیے کہ جب اتنے سارے چینجز اور آپ اتنا پینک کرو گے تو کرکٹ ٹیم میں اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. اچھا, اب انڈین کرکٹ کے تھوڑا سا لاسٹلی میں جانا چاہوں گا. انڈین کرکٹ نے جو گلوری دھونی کے ٹینیور کے بعد حاصل کی وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی, اور دھونی نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ انجیکٹ کیا. ایون اس نے جب آیا تو اس نے بڑے پلیئروں کو باہر بھی کیا. T20 ورلڈ کپ آپ کے سامنے ہے. اب لیگیسی جب وراٹ آتا ہے, وراٹ دنیا کا نمبر 1 بیٹر ہے, ابھی تک وہ ایک ایرا ہے بیسیکلی جو کنٹینیوسلی چل رہا ہے, لیکن اس کی کپتانی نے بھارت نے کچھ حاصل نہیں کیا, کوئی ٹائٹل نہیں جیت پائے. اب شرما آتے ہیں, شرما بھی بڑی اچھی لے کے تھے, T20 ورلڈ کپ جتا دیا. انڈیا پاکستان کا میچ ہم دیکھ رہے تھے, آپ نے, میں اور ثنا بھائی بیٹھے تھے, آپ نے کہا کہ یہ میچ تو آپ جیت گئے. انفارچونیٹلی وہ بھی ہم ہار گئے. تو اب یہ آپ کی جو لیگیسی بھارت کیری کر رہا ہے, اس کی سکسیس کی ریزن کیا دیکھتے ہیں آپ کو؟ کیا ایسا کیا اسٹیپس کہ جو کنٹینیوسلی وائٹ بال ٹیسٹ, ویژن, ایکسپوجر اور پلیئروں کا کانفیڈنس الگ لیول پہ چل گیا. سر زندگی میں کانفیڈنس ملتا ہے نا جب, جو آپ نے کہا نا کہ جو ملک میں چل رہا ہے وہ ریفلیکشن باقی جگہ دکھتی ہے, سو وہی چیز ہے. دوسرا, کپتانی کی آپ نے بات بالکل سی, اور چین بنی. گانگولی بھی نہیں جیتے تھے بٹ وہ بنا گئے, پھر دھونی جیتے, دھونی وراٹ کو دے گئے. اب کہنے کو تو وراٹ ICC ٹرافی نہیں جیتے, بٹ وراٹ نے کئی ایسی چیزیں کیں جو اب ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے کپتان کے طور پہ. انڈیا میں کپتانی کبھی بھی پرسنل ایمبیشن نہیں ہوتی تھی, وہ ایک پالیسی ہوتی تھی, اور آنے والے کو پتہ ہوتا تھا کہ میں گروم ہو رہا ہوں
اور جانے والے کو یہ ہوتا تھا اب مجھے چلے جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو سر لاسٹ کوسچن سر یہ ہے, ایک تو کوچنگ کا پوچھنا چاہیں گے, جو ڈرائیور نے آپ کی ٹیم میں, جس طرح اس نے ہمارا کوئی بھی سینئر پلیئر انڈر 19 کو کوچنگ کرنے کو تیار نہیں, انہوں نے 10 سال بچے تیار کیے, اور میں مانتا ہوں کہ کوچنگ ہوتی اس لیول پہ ہے, اس لیول پہ تو آپ نے مینٹورنگ کرنی ہوتی ہے. وہ ایک ایسا تھا ٹینیور جس نے اس نے بنایا. بٹ گوتم گمبھیر کے اوپر کافی لوگوں کی ریزرویشن ہم نے دیکھی دنیا میں آگے پیچھے کہ جی شاید وہ مینیج کے اندر یا ہینڈلنگ کے اندر وہ ریجڈ ہو جاتے ہیں. اور جو بھی ریسنٹلی آسٹریلیا میں ڈیفیٹ آئی اور نیوزی لینڈ کے اگینسٹ آئی, تو بہت لوگوں نے کہا کہ یہ اسی کا ریفلیکشن ہے. ایک تو کوچنگ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور بھارت کی جو ایک اس کو کاؤنٹر کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں 2023 کے ورلڈ کپ میں دیکھ لیں, ٹیسٹ سیریز میں دیکھ لیں, جیسے 19 سال کے بچے کونٹاس کو ڈالا, اس نے مارنا شروع کر دیا, بھارتی پوری ٹیم اپنی گیم چھوڑ کے اس بچے کے پیچھے پڑ گئی, اور 23 کے ورلڈ کپ فائنل آپ ایزیلی جیت سکتے تھے. وہ ہیڈ نے آ کے کاؤنٹر اٹیک کیا, بھارت سٹر کر گئی. آپ کو لگتا ہے یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں بھارت لیگ کرتا ہے؟ ہاں کرتا ہے. سائیکولوجیکلی مجھے لگتا ہے کہ انڈیا بڑے دن تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا تھا, جیسے آپ کی ٹیم ہو جاتی ہے اور اس میں فیئر آف فیلئر آ جاتا ہے, ہار گئے تو کیا ہوگا, پھر آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. بٹ ہو سکتا ہے کہ جو پچھلے سال ہم ورلڈ T20 جیت کے آئے ہیں, ورلڈ کپ T20, اس سے فرق پڑے. آپ ایک بار لائن کراس کر لیں تو پھر راستہ مل جاتا ہے نا سر. اور گمبھیر کی کوچنگ کے والے سے سر نہیں, ابھی بہت جلدی ہے جج کرنا. گمبھیر تھوڑی ہار کے آئے ہیں, بیٹنگ تھوڑی کرنے جاتے ہیں. اب اگر انڈیا چیمپئنز ٹرافی جیت جائے گی تو کیا سارا کریڈٹ گمبھیر کو جائے گا؟ تو کوچ کا کام ہوتا ہے سر سپورٹ کرنا. آئی ایم شیور وقت لگتا ہے, وہ ینگ ہے. راہل ڈراوڈ اور پلیئروں میں نا عمر کا فاصلہ تھا. بالکل ٹھیک. تو یہ گوتم تھوڑے ینگش ہیں, اسی ڈریسنگ روم میں کھیلتے تھے. وقت کے ساتھ پتہ چلے گا, بٹ انڈیا شاید پینک نہیں کرے گا. انڈیا میں لاسٹلی یہ بڑی ڈبیٹ ہوئی کہ تلک ورما, ابھیشیک اور جس طرح کے سیمسن نے پرفارمنس دی T20 میں, ان کو بھی ٹیم کا پارٹ ہونا چاہیے تھا. جیسے جسوال ابھی بھی ڈگ آؤٹ میں بیٹھا, اور کوئی اور ٹیم ہوتی تو شاید ڈگ آؤٹ میں ایسے پلیئر کو نہ بٹھاتی. اور رشک پنٹ کی خاص طور پہ میں جاننا چاہوں گا, ایسا پلیئر جو ون سائیڈڈ افیئر کرتا ہے جب کھیلتا ہے. تو یہ جو 4-5 کا پول ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں رکھنا چاہیے تھا ٹیم میں, یا ابھی ٹائم نہیں ہے ان کا؟ نہیں, دیکھیے ابھیشیک شرما اور تلک ورما تو ابھی کھیلنے آئے ہیں, وہ تو T20 کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. یہی غلطی نہیں ہے نا کہ سب کو سب کچھ کھلا دو. وہ T20 کی ٹیم الگ بن رہی ہے اگلے سال ورلڈ T20 کے لیے. اور جائسوال میں مانتا ہوں, بٹ روہت شرما اور جب شبمن گل اوپنر ہیں تو یشسوی جائسوال کا مشکل تھا ہی تھا. بالکل ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. لاسٹ پاکستانی فینس کے لیے کوئی میسج؟ نہیں, پاکستانی فینس کو یہی میسج ہے یار, خوش رہو اور اپنی ٹیم کو بھی سپورٹ کرو, اور جو وراٹ کو, روہت کو آپ سپورٹ کرتے ہو وہ بھی کرتے رہو. بالکل. اور جس طرح وکرانت بھائی نے کہا, یہ کرکٹ جو ہے نا جی, یہ کرکٹ نہیں ہے, یہ ساری دنیا کو یا ساری نیشن کو یونائٹ کرتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایک سٹیپ ہو سکتا ہے پیس کے لحاظ سے, امن کے لحاظ سے, اور نیشنز کو, ہمارے ہمسایوں کو. کہتے ہیں نا آپ باقی سب کو تو چینج کر سکتے ہیں, نیبر چینج نہیں کر سکتے. تو نیبر کے لیے یہ امن کا پیغام لے کے آئے, ہم ان کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ یہ خوشیاں ملیں گی. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. ایکسکلوسیو انٹرویو میں آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.